الحمد لله الذي من أبدع الأخلاق والعلم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين والمهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلی آلک واصحابک امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستان محترم، علماء اکرام، مہمان گرامی، جو بھی اس محفل میں آج حاضر ہوئے ہیں اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ احباب کے سامنے میں نے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو لوگ اپنے رب کے لیے راتیں گزار دیتے ہیں اور سجدے اور قیام کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے ان لوگوں کو مخاطب کیا ہے جو ساری رات اپنے رب کی عبادت میں کھڑے رہتے ہیں۔ اگر رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو ساری رات گزر جاتی ہے، رکوع ختم نہیں ہوتا۔ ان کے سجدوں کی طوالت راتوں کی وسعتوں پر حاوی ہوتی ہے، ان کے جو سجدے ہوتے ہیں ان کی طوالت راتوں کی وسعتوں پر حاوی ہوتی ہے۔ ساری رات گزر جاتی ہے لیکن ابھی بھی ایک سجدہ ان کا مکمل نہیں ہوتا۔ بات کرتے ہیں خاتون جنت کی، عصمت و طہارت کی پیکر، نور نظر لخت جگر، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سردیوں کی لمبی راتیں ہیں، سردیوں کی لمبی راتیں ہیں۔ سیدہ دونوں شہزادوں کو سلا کر، دونوں شہزادوں حسنین کو سلا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتی ہیں۔ ابھی سجدے کی حالت نہیں ہوتی ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، تو سیدہ جب اپنی نماز مکمل کرتی ہے تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ اے رب کریم، تو نے اتنی چھوٹی کیوں رات بنا دی ہے؟ یہ جو رات سردیوں کی رات ہے اس کو اتنا چھوٹا کیوں بنا دیا ہے کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا؟ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی جناب جلالی صاحب، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ جو فرمان تو اللہ کا ہو اور راوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے۔ آپ کو عبادت کا مقام بتانے لگا ہوں کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کرنے سے ملتا کیا ہے، عبادت ہے کیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے بندہ عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، آدمی عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ بندہ عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ بندہ عبادت کے ذریعے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور مقام یہی ہے کہ عبادت الہی میں مصروف رہنے والے لوگ ان کے دلوں کو عبادت الہی سے ہی تسکین ملتی ہے، اس کے سوا ان کی کوئی دعا نہیں ہوتی۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اس کے سوا کسی چیز سے نہیں۔
اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں. یہ صرف عبادت کا مقام آپ کے باپ کے گوش گزار فرمایا ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف واپس لوٹتا ہوں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. ذرا توجہ سے سنیں. حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، مقام خون حسین یہ ہے، کرے گی جنت میں راج زہرا. کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے مجھ کو جو مقام زہرا. زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے، یہ زمانے بھر میں جو بڑھ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا. جو ہوگی تیرے قدم کی مٹی، پتی کے سر کا ہے تاج زہرا. شبیر و شمبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. شبیر و شمبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. کیا بات، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. نعرہ تکبیر. شبیر و شمبر دی امی زہرا، شبیر و شمبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا. مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا. رب نو سجدہ کرن دی خاطر لات منگدی ہے لمبی زہرا. خوش کر دیا جی آپ سے، کیا بات ہے جناب. عزیزان محترم، ایک حدیث شریف آپ احباب کے میں مزید گوش گزار کرتا ہوں. اور یہ جو حدیث آپ احباب کے سامنے پڑھنے لگا، اس کے راوی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، خدا کی قسم میں نے اپنے کانوں سے سنا، میں نے اپنے کانوں سے سنا. آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے تو جو بھی بات کرنی ہوتی اس سے پہلے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ اور ہمارے ماں باپ کو رحمت. پہلے ہم یہ بات کرتے، اس کے بعد ہم اگلا کلام کرتے. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے میں ایک مجلس کے قریب تھا اور میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے خطاب کر رہے تھے. آپ فرماتے ہیں جب ہم خطاب کرتے تو اس سے پہلے کہتے کہ یا رسول اللہ آپ اور میرے ماں باپ پر. تو جس مجلس کے میں قریب تھا اس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سے خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، کہ اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. یہ حضور اپنی بیٹی سے سیدہ فاطمہ سے کہہ رہے ہیں کہ فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان. فاطمہ تجھ پر ہم سب کے ماں باپ قربان، تجھ پر ہم سب کے ماں باپ قربان. فاطمہ تجھ پر عرش و فرش فدا، فاطمہ تجھ پر ساری کائنات فدا. فاطمہ تجھ پر ہماری عزتیں فدا، تیرے قدموں پر فدا. فاطمہ تجھ پر ہماری عزتیں فدا، تیرے قدموں پر فدا.